إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارا ایمان ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان ہے۔ مسلمان خواہ کتنا ہی نکما کیوں نہ ہو، نالائق کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام نامی آتے ہی عقیدت سی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی دیندار مسلمان کی بات نہیں، بے دین مسلمان نہیں، وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محبت سے سرشار ہے۔ محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، محبت کا لیول اپ اور ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو۔ مسلکی شخصیتیں اپنے اپنے دائروں کے اندر محصور ہیں، بند ہیں، قید ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی گستاخی ہو، کسی مالکی کو فرق نہیں پڑتا، وہ خوش ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی گستاخی ہو، کسی حنفی کو فرق نہیں پڑتا، وہ خوش ہوتا ہے۔ امام مالک کی گستاخی ہو، حنبلی خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کہیں بھی توہین کا ارتکاب ہو، کہیں بھی گستاخی کا پہلو ہو، وہاں حنفی بھی ناراض ہوتا ہے، مالکی، شافعی، حنبلی سارے ہی غصہ کرتے۔ یہ ان کا ایک عقیدت کا جذبہ ہے، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ اگر امت کسی شخصیت کے اوپر جمع ہو سکتی ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے ہمارا ایک جذباتی تعلق اور لگاؤ ہے، ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین گوارا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جتنی بھی پیشکشیں ہوں، جس قدر بھی امدادی رقوم ہو، ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ فیٹف یا کسی اور تنظیم کا مطالبہ ہے کہ C-295 کو ختم کر دیا جائے۔ ویسے تو جب سے C-295 کا قانون بنا ہے پاکستان میں، یہ بنایا انگریز نے تھا کہ کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین کی جائے تو انگریز اس کو 2-3 سال کے لیے سزا دیتے جب بر صغیر میں آئے۔
پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ اس کو سزائے موت میں بدل دیا گیا. C-295 قریباً 18,000 کیس رجسٹرڈ ہوئے جب سے یہ قانون بنا ہے. ایک بندے کو سزا نہیں دی، لیکن پھر بھی ہمارا ایک جذبہ ہے کہ ابھی فیٹف نے کہا کہ اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے آپ کے ساتھ تجارت بند ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہم نے اسے قبول نہیں کیا کیونکہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کا پہلو نکل سکتا ہے، کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم بطور مسلمان نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرتے؟ اگر فرض کریں اللہ کے حبیب علیہ السلام آج تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام امت مسلمہ کا طرز عمل دیکھیں اور امت مسلمہ کا کردار دیکھیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام پہچانیں گے یہ میری امت ہے؟ صحابہ اکرام تو تابعین سے ناراض ہو جاتے، انہیں کہا کرتے تھے کہ تم نے ایسی ایسی چیزیں شروع کر دی ہیں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ہوں تو وہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں. اب دیکھیں 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم بھی قدم قدم پر نبی کریم علیہ السلام کی توہین کرتے. بے شک ہم کافروں کی طرح نہیں کرتے، لیکن ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے کافروں کو بھی حوصلہ ملتا ہے. مثلا آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہم توہین کرتے ہیں، اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن سارا کچھ جاننے کے باوجود ہم کبھی پیر کو آگے لے آتے ہیں، کبھی فقیر کو آگے لے آتے ہیں، کبھی بزرگ کو آگے لے آتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کر ہم اپنے رسم و رواج کو آگے لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، قرآن کا حکم یہی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے، لیکن بھائی میرا رسم و رواج اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم تو نہ سمجھ پائے، اپنوں کو خفا رکھنا، غیروں کو منا لینا. یعنی کہ ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کی واضح حدیث آ گئی، واضح فرمان مبارک آ گیا، دوسری جانب میرا کوئی رشتہ دار آ گیا، ماں باپ آ گئے، بہن بھائی آ گئے، قبیلہ برادری آ گئی، میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی نہیں ماننا. اللہ کے بندو، جب نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آتا ہے اس وقت کسی مومن کے پاس اختیار کوئی نہیں رہتا کہ اپنی باتیں منوائے یا اپنی باتیں چلائے. اس وقت ایک ہی چیز کرنی ہے کہ سب کی بات چھوڑ کر نبی کریم علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ومؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. اللہ فرماتے ہیں کسی مسلمان مومن کے لیے اور کسی مسلمان خاتون کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہو اور ان کو اختیار مل جائے. یہاں پر آ کر اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، یہاں پر آ کر چونکہ چناکے اگر مگر یہ وہ بھائی بہن پیر فقیر بزرگ یہاں پہ آ کے نہیں چلتے. جو بندہ شریعت کا واضح حکم ہے سمجھ میں آ گیا ہے، پھر آگے سے کسی بڑے کو پیش کرتا ہے، کسی بزرگ کو پیش کرتا ہے، کسی بھائی بہن رشتہ دار کو پیش کرتا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا کھلا گستاخ ہے. گویا کہ وہ ابو جہل ہے، وہ ابو لہب ہے، اس کے اندر عبداللہ بن ابی چھپا ہوا ہے، فرعون ہے، کہ واضح طور پر شریعت کا پتہ چل چکا ہے. نہیں، میں نے نہیں ماننا، تم جو مرضی کر لو، ہمارے گھروں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ہم نے تو ایسا ہی کرنا ہے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات آنے کے بعد اختیار رہتا ہی نہیں. ہاں اختیار ہوتا ہے ایک، کیا اختیار رہتا ہے
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے نا، جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آتا ہے، ان کو ایک ہی چیز کرنی ہے اختیار. یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی. کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی چھوڑتا ہے چھوڑتا رہے، کوئی ٹینشنیں لیتا ہے، ڈرامے بازیاں کرتا ہے کرتا رہے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آج صحابہ اکرام کا معیار، ایمانی معیار کیوں اعلیٰ ہے؟ اللہ کے بندو، صحابہ اکرام کے اندر یہ صفت پائی جاتی. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بیٹے تھے جناب عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں. باتیں ہو رہی، حالات خراب ہو گئے ہیں، پریشان کن ہو گئے ہیں، لہٰذا عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. ان کے بیٹے بلال نے کہا ابو جی حالات خراب ہو گئے ہیں، عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے. عبداللہ بن عمر فرمانے کہ نہیں، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں انہیں منع نہیں کرنا. کہا گا نہیں ابو جی وہ حالات اور تھے، وقت اور تھا، اب وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے. عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تمہارا دماغ خراب ہے کہ صحیح ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکنا نہیں ہے، تم مجھے آگے سے یہ کہتے ہو کہ حالات خراب ہو گئے، معاملات بگڑ جائیں گے. راوی فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کو کبھی ہم نے غصے میں اتنا دیکھا ہی نہیں، اور کہا نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. فما کلمہ حتی مات، عبداللہ بن عمر نے مرتے دم تک اس بچے سے اس کے بعد بات کوئی نہیں کی. یہ ہے صحابہ کا ایمان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا. پھر اقبال کا وہ شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہے، یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرنا. اللہ کے بندو ہم تو بے وفا لوگ ہیں. ہم تو شریعت کا مسئلہ بھی وہی پسند کرتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. ہم تو شریعت کا مسئلہ وہ پوچھنے جاتے ہیں جب ہمارا دل ہمیں 100% گارنٹی دیتا ہے یہ تمہارے حق کے اندر آئے گا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ کبھی ہمارے خلاف مسئلہ گیا ہو، مزاج کے خلاف مسئلہ گیا ہو، ہم نے خاموشی سے اسے تسلیم کیا ہے؟ ہم اس میں کتنے کیڑے نکالتے ہیں، کتنی بحثیں کرتے ہیں، نہیں جی یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے، نہیں جی فلانے مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے. اپنی مرضی کا جب تک مسئلہ نہیں ملتا ہم 100 مولانا کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. ہماری یہ روش بن گئی ہے. اور جو مسئلہ مرضی کا نہ ہو ہم باقاعدہ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، کہ دیکھو جی انہیں میری بے عزتی کرا دی. اللہ کے بندو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے پروردگار کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اپنے تمام معاملات میں تجھے اپنا حاکم تسلیم کرے، جج تسلیم کرے. پھر جج تسلیم نہیں کرنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو ان کے بارے میں فیصلہ کرے ان کے حق میں جائے یا خلاف جائے. انہوں نے دل کے اندر کوئی بغض نہیں پالنا، دل کے اندر نفرت نہیں رکھنی، اندر ہی اندر کرتا جانا کہ یہ شریعت کا فیصلہ میرے خلاف آ گیا. اللہ کے بندو مومن کا شیوا ہے، وہ تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے. جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھی زاد بھائی تھے. ان کی زمین ذرا اونچی تھی اور ہمسائے کی زمین ذرا نیچی تھی. اب ظاہری بات ہے جب پانی آنا ہے تو اوپر سے نیچے آنا ہے، اور یہ سہولت بھی ہے، پہلا اوپر والا پانی لے پھر نیچے والا پانی لے، وہ تو بہہ کے نیچے چلے جانا ہے. اگر سارا پانی نشیب میں بہہ گیا نیچے چلا گیا تو اوپر والا بیچارہ کیسے پانی اوپر لے کر آئے گا، کتنی مشکل ہوگی. اور اس دور میں یہ سسٹم بھی نہیں تھے جو آج کل ہے. تو عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمسائے ایک انصاری صحابی، بعض نے لکھا یہ منافق تھا، سچا مسلمان نہیں تھا، بہرحال جو بھی ہو اس کا نام کہیں نہیں آتا.
یہ دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, شکایت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, زبیر میرا پانی روکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح صفائی سے معاملہ کروایا. اس کی یا زبیر اپنا پانی کھیت کو دے لیا کرو, ثم مرسل الماء الی جارک, پھر یار باقی سارا پانی اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو. حق سے زیادہ اسے دے دیا. اب اس کا مزاج کچھ اور تھا, خیال کچھ اور تھا اس بندے کا. کہنے کا ہاں آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا, اس لیے آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. جناب عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے, اللہ کی قسم یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ترجمہ کیا کہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب ہر فیصلے میں نبی کریم علیہ السلام کو جج مانے اور آپ کی بات کو حرف آخر تسلیم کرے, دل سے تسلیم کرے, اوپر سے نہیں. زبیر کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے سے فرمایا, زبیر اب تم خوب پانی روک کے رکھو, اپنے کھیتوں کو سیراب کرو, اس کے بعد اچھی طرح اپنے کھیتوں کے لیے پانی ذخیرہ کرو, پھر اس کے لیے چھوڑ دیں. یعنی بات وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مزاج کیسا بن گیا ہے. اگر شریعت کی بات ہمارے حق میں ہو تو بہت اچھا ہے, اگر شریعت کی بات ہمارے حق میں نہ ہو ہم یہ کہنا شروع کر دیں نہیں بھی شریعت تو سختی بڑی ہے, اے مولوی مسئلے بڑے سخت کرتا ہے. اللہ کے بندو مسئلے سخت نہیں ہوتے, وہ ہماری طبیعت پہ ناگوار گزرتے ہیں اس لیے سخت ہوتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہم بھی کم نہیں کرتے. ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین میں اضافے کرنا شروع کر دیے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا, دین پورا ہو گیا. ہم نے کہا نہیں بھائی, دین میں اضافوں کی گنجائش ہے, اور ہم کرتے ہیں, اور جسے ہم بدعات کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے کے اندر صحابہ اکرام کو بار بار کہا کرتے ہیں, ایاکم ومحدثات الامور, میرے صحابہ دین میں نئے نئے کاموں سے بچ کے رہنا. کل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی زانی کو توفیق دیتے ہیں توبہ کرنے کی, اللہ کسی شرابی کو توفیق دیتے ہیں توبہ کرنے کی, اللہ کسی چور اور ڈاکو تو توبہ دیتے ہیں توفیق کرنے کی, توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. لیکن اللہ کے بندو یاد رکھنا, کسی بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اللہ کے بندو سیدھی سی بات ہے, سمجھو, چور چوری کرتا ہے برائی سمجھ کے کرتا ہے, ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے برائی سمجھ کے کرتا ہے, شرابی شراب پیتا ہے برائی سمجھ کے کرتا ہے, بدعتی بدعت کرتا ہے نیکی سمجھ کے کرتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو نماز پڑھنے کے بعد کہے یا اللہ مینوں معاف کر دے, میں نماز پڑھ لی؟ جو بندہ اس نظریے کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ یہ کام کر کے میرے 75 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, میرے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, میری 40 سال کی چھوڑی ہوئی نمازوں کی توبہ ہو جائے گی, اس نے خاک توبہ کرنی ہے. اللہ کے بندو آج دیکھیں یہ امت لتھڑی ہوئی ہے بدعات کے اندر, خرافات کے اندر. آپ شروع کریں, جیسے ہی کوئی فوت بندہ ہوتا ہے اس کی مرگ کے بعد بدعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے مرنے کے فوری بعد, ابھی اس کی میت گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے, جناب والا اس کی قبر پکی کی جا رہی ہے, اس کی قبر پہ عجیب و غریب حرکتیں کی جا رہی ہیں, اس کی قبر پہ اذانیں دی جا رہی ہیں, سر کے پاس کچھ پڑھا جا رہا ہے, پاؤں کے پاس کچھ پڑھا جا رہا ہے, قبروں کی لیپا پوتی کر کے پکا کیا جا رہا ہے. پھر مردے کے اصالے ثواب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا. کبھی ہم تیجا کرتے ہیں, ساتا کرتے ہیں, چالیا کرتے ہیں. اگر خدا را خواستہ مرنے والا کوئی عظیم شخصیت ہو, اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے, جو بزرگان دین تھے جن کے قبروں پہ مزاروں پہ آج غلط کام کیے جاتے وہ ان سے راضی تھے, ان کی تعلیمات ایسی نہیں تھی, لیکن پھر وہاں چراغاں کرنا, وہاں روشنیاں کرنا, وہاں میلے ٹھیلے کرنا, اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پر چرس بھی چلتی ہے, وہاں پر بھنگ بھی چلتی ہے, اور وہاں پر ناچ گانا اور قوالیاں بھی ہوتی ہیں. اور اس سے آگے بڑھ جائیں, عید کا دن آپ دیکھ لیں, ہم نے عید کے دن کو جو خوشیوں کا دن تھا اسے ماتم کا دن بنا دیا. اب آپ عید آپ نے پڑھی ہوگی چھوٹی,
آپ قبرستانوں کے باہر سے پاس سے گزرے ہوں گے، آپ نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، بڑے پھول ملیں گے، وہاں مٹی کے ڈھیر پڑے ہوتے. کس لیے؟ لوگ اپنے پیاروں کی قبریں پکی کرنے جاتے ہیں. یعنی عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، اسے بھی بدعت نے ماتم کا دن بنا دیا. اور اس سے بھی بڑھ کر ہم نے عبادات کے اندر بدعات کی. پہلے 12 ربیع الاول کو یوم وفات منایا، اس کے بعد یوم ولادت منانا شروع کر دیا. یوم ولادت اتنا بڑھ گیا، اب نے خبروں میں سنا، ٹی وی پہ دیکھا، لوگوں نے باقاعدہ 12 ربیع الاول کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی. 63 پاؤنڈ کے کیک کاٹنا شروع کر دیے. اللہ کے بندو ان چیزوں سے بچو، قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وضو کے آزاد دیکھ کے پہچانوں گا. میری امت کا امتیاز ہے، ان کے ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا، میں دیکھوں گا میری امت کے لوگ ہیں، وضو کر چکے ہیں، آزاد چمک رہے ہیں، وہ آئیں گے، میں پانی پلانا چاہوں گا، فرشتے دھکے مار کے انہیں میرے حوض سے پرے کر دیں گے. میں فرشتوں کو کہوں گا انہم منی، او اللہ کے بندو یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں. فرشتے آگے سے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، حضرت آپ کو نہیں علم، انہوں نے آپ کے بعد دین میں بڑے نئے اضافے کر لیے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک نئی شریعت ہی بنا لی تھی جو آپ نے بتائی نہیں تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فاقول، جب فرشتے مجھے یہ بتائیں گے یہ بدبخت بدعتی ہیں، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفعہ دور ہو جائے جس نے میرے بعد میرا دین ہی بدل دیا. ہم کہاں پہ کھڑے؟ شکوہ کرتے ہیں کافروں کا اور اپنے کام ان سے بھی آگے. اب وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم شریعت کا دین کا تھوڑا مذاق اڑاتے ہیں، ہم دینداروں کا تھوڑا مذاق اڑاتے ہیں. آپ ایمانداری سے سوچیں، کافروں کا ہم شکوہ کرتے ہیں کہ وہ دینداروں کا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم جہاں 3-4 لوگ بیٹھتے ہیں کیا ہم شریعت کا دین کا مذاق اڑاتے کہ نہیں اڑاتے؟ اور ہمارا نشانہ کیا بنتا ہے؟ داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا، کسی کا نگاہیں جھکا کے چلنا. ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں سکھانے کی داڑھی رکھی ہے نا، سنا ہے لوگوں سے، کہہ دیتے ہیں یار جو دیکھو پیسے نہیں ہے کٹان دے اسی دے دئیے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، چھوٹے برا آدھی پا کے آگے کرتے ہیں مذاق. اپنے زوم کے اندر ہم مذاق کرتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ جملے اتنے برے لگتے ہیں نا، دین کے ساتھ مذاق کرنا، اللہ کے بندو بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ کچھ لوگ بیٹھے جنگ تبوک میں، منافقین کا ٹولہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے. ایک کہنے لگا یہ جو مولوی ہیں نا ہمارے قراء، یہ کتنے موٹے پیٹوں والے، کھاتے کتنا ہے. اللہ جانتا ہے میں علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے کبھی کسی صحیح عالم دین کو زیادہ کھاتے دیکھا ہی نہیں. یہ پیشہ ور لوگ ہیں جنہیں آپ لوگوں نے خراب کیا. آپ لوگ ذمہ دار ہیں، ہم لوگ ذمہ دار کوئی نہیں. آپ ان کو بلاتے ہیں اپنی نفسیاتی تسکین کے لیے، بس چسکے لینے کے لیے، رنگ بازیاں کرنے کے لیے آپ لوگ بلاتے ہیں، ہم نہیں بلاتے. اللہ کا فضل و کرم، آپ لوگ بلاتے ہیں، آپ خراب کرتے ہیں. ان کو پہلے بلاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے سب کو ذلیل بھی کرتے ہیں، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتے ہیں. پھر مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں ان مولویوں کو دیکھا قراء کو، ان کے پیٹ کتنے کتنے بڑے ہیں، کھاتے کتنا ہے، یہ ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں. اس طرح کی باتیں کی. ایک صحابی اٹھے، جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہاں بھائی تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سیدھا جی مذاق کر دے پیز، تسی گسائی کر گئے. ہم نے سنا ہے لوگوں سے، پہلے تپاتے ہیں، جلاتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، ٹمپریچر ہائی کرتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں. پھر ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا جو گھبرانے والا، ڈرنے والا، خوف زدہ ہونے والا ہو. کوئی گھر سے کھانے والا بھی ہوتا ہے، کوئی گھر کا پلا ہوا بھی ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں برداشت نہیں کرتا. یا جنہوں نے صدقے زکاتیں کھائی ہو نا وہ برداشت کرتے.
جنہوں نے اپنے گھر کا کھایا ہو اور کھانا بھی گھر کا ہو، اور جن کا 10-15 ہزار سے کوئی گزارا نہیں، وہ اچھے گھر کے لوگ ہو وہ برداشت نہیں کرتے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر بے عزتی کرتے، پھر 50-50 لوگوں کو جا کے بتائیں گے انہیں میری بے عزتی کرتی، تو بکواس نسی کرنی۔ یہاں ہم خاموش ہو جائیں، دین کی دجیاں بکھیری جائیں، دین کا مذاق اڑایا جائے، لعنت ایسی زندگی کے اوپر کہ میں موجود ہوں، آپ موجود ہوں، اور ہمارے سامنے دین کا کوئی مذاق اڑا دے، کوئی برقعے کا مذاق اڑا دے، کوئی پردے کا مذاق اڑا دے، کوئی شلوار کا مذاق اڑا دے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا دے، ایسے بندے کو آرام سے سمجھایا جائے، آرام سے سمجھتا ہے ٹھیک ہے، مگر نہ پھر اپنے قوت بازو سے بھی سمجھانا آتا ہے، نہیں آنا نہ آئے، لیکن یہ دین اتنا لوارث نہیں ہے کہ اس کے لیے ٹکے ٹکے کے بندے کی باتیں سنی جائے۔ یہ منافقین کا ٹولہ ہے، بکواس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، مکر گئے، ہنستے کیا ہی کچھ نہیں جی۔ صحابی فرماتے میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا میری تو بے عزتی ہو گئی، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے گے میں جھوٹا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات سنبھالنے والے آدمی میں ٹھیک ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل کی، اسی وقت وحی نازل فرمائی، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بلا لیا، کہا ہاں بھائی اب کیا کرو گے، اب تو جبریل نے آ کے بتا دیا ہے، اب کیا کہو گے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو جواباً کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اسی اون جی شغل لایا سی جی تسی گسائی کر گئے۔ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی مذاق کرے، تمہارے باپ کے ساتھ کوئی مذاق کرے، تمہاری بہن کو راہ چلتا کوئی چھیڑ دے، تمہارے بھائی کو کوئی چھیڑ دے، تمہیں گوارا ہوتا ہے؟ تمہیں غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ تمہیں ذرا سی کوئی بات کر دیں 25-25 سال تک، 20-20 سال تک دلوں میں نفرتیں قدورتیں پال کر بدلے لیتے ہو، اور اللہ کا دین اتنا سطحی ہو گیا تمہیں پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا ان سے کہو اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اور بدماشو تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملتا ہے، و رسولہ، اور تمہیں مذاق کرنے کے لیے پیغمبر ہی ملتا ہے، و آیاتہ، اور تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کی شریعت ہی ملتی ہے، لا تعتذروا، اللہ نے کہا تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ جنہوں نے یہ مذاق کیا، جنہوں نے اس مذاق میں حصہ لیا، جو اس مذاق کے وقت خاموش رہے، اللہ نے فرمایا تم سارے کافر ہو گئے۔ صرف وہ بچے جنہوں نے آگے سے بات کی تھی۔ جناب عبداللہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت ننگے پاؤں آگے، صحابی فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں خاموش رہا، میں بولا نہیں تھا، میں نے ان میں حصہ نہیں لیا۔ صحابی فرماتے عبداللہ بن مخشی نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کجاوا پکڑ لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ نہیں روکا، پتھریلی سنگریلی زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، نکیلی زمین تھی، عبداللہ بن مخشی کے پاؤں پھٹ گئے، خون جاری ہونا شروع ہو گیا، بار بار یہی کہتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں شامل نہیں تھا، میں شامل نہیں تھا، میں خاموش رہا تھا۔ صحابی فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہی نہیں، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہتے جا رہے لا تعتذروا، نہیں کوئی معافی نہیں، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم سارے کافر ہو گئے۔ پھر جب وہ بار بار روئے، معافیاں مانگی، اللہ نے آیت کا اگلا جملہ اتارا ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اللہ فرماتے ہیں ہاں توبہ کرنے والوں کو ہم معاف کر دیں گے، لیکن مجرموں کو ہم نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اللہ کے بندو غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، میں نہیں کہتا شلوار ٹخنے سے نیچی رکھنے والا کافر ہے، اس کی کمزوری ہے، لیکن یار شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے والوں کو مزاق تو نہ بناؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو۔ میں نہیں کہتا کہ داڑھی منڈوانے والا کٹوانے والا کافر ہے، لیکن اللہ کے بندو اس غلطی کا احساس کرو، یہ مت کہو کہ رکھنے نہ رکھنے میں کوئی فرق نہیں، فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے جیسا، دوسرا نہیں اس جیسا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے، داڑھی نہیں تھی، آپ نے دیکھ کے منہ پھیر لیا، سوچو اگر یہی منہ لے کے حوض کوثر پہ گئے، آپ نے منہ پھیر لیا تو کیا کریں گے؟
کبھی سوچا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے اعمال سے کتنی تکلیف ہوگی؟ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے مرزا قتیل، بہت بڑا شاعر، دینی شاعر. اس نے کوئی عارفانہ کلام لکھا، بہت بڑا شاعر تھا. ہوتے ہوتے اس کی شاعری کی دوم، اس کلام کی دوم ایران میں پہنچ گئی. فارسی میں کلام تھا، وہ لکھنے والا ہندوستان کا. ایران والے حیران ہو گئے. ایران سے ایک بندہ ہندوستان مرزا قتیل کو ملنے کے لیے آیا. پوچھتا پوچھتا مرزا قتیل کے پاس پہنچا تو دیکھا کیا کر رہا ہے، مرزا قتیل شیو کرا رہا ہے. وہ حیران ہو گیا، اتنا دیندار آدمی جس کا شعر پڑھ کر، کلام پڑھ کر میں ایران سے ہندوستان ملنے کے لیے چلا آیا. حیران ہو کر کہتا آغا ریشمی تراشی، آغا آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ اس نے ہمارے جیسا جواب دیا، سنے بلے ریشمی تراشم دلکس را نمی تراشم. کہتا ہاں داڑھی ہی منڈوائی ہے، کسی کا دل تو نہیں توڑا. اسی عشق دی پڑی ہے. ہاں داڑھی کٹائیاں، لوگوں نے حق تے نہیں مارے. او بھائی کسی کا حق مارنا داڑھی والے کا تمہارے لیے دلیل بن گئی داڑھی کٹوانے کی؟ یہ ہم جانے انجانے میں کیا کر دیتے ہیں. اس نے کہا بلا ریشمی تراشم، ہاں داڑھی کٹواتا ہوں، لوگوں کے دلوں پہ چھریاں تو نہیں پھیرتا. اس بندے نے فوراً کہا بلا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می تراشی، ہاں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل پہ تو نے چھریاں چلا دی ہیں. تو نے اپنے چہرے پہ چھری نہیں چلائی. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تجھے دیکھتے ان کے دل پہ چھری چل جاتی. آغا قتیل نے اسی وقت حجام کو کہا نہیں بس آج کے بعد ختم، جو غلطی ہو گئی ہو گئی. اور اسی وقت فی البدی شعر کہا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، میرا با جاں جاں ہم راز کر دی. اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی. جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی. میرا با جان جاں ہم راز کر دی، تو نے اب حقیقت میں مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا دیا. اس لیے بھائیو ذرا اس بات پہ غور کریں، ہم نبی کریم علیہ السلام سے جو تعلق نبھا رہے ہیں مضبوط نہیں ہے، یہ بڑا کچا تعلق ہے. اللہ شاہد جب میں اپنے ایمان پہ غور کرتا ہوں تو میں تو اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں، آگے بچنا مشکل ہے. ہم سارے اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.